الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن باللہ والیوم الآخر ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق و مغرب کی طرف پھیر لو. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، لیکن نیکی یہ ہے کہ جو شخص ایمان لائے اللہ پہ اور آخرت کے دن پہ اور فرشتوں پہ اور کتاب پہ اور نبیوں پہ. وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، اور مال کو اس کی محبت کے باوجود دے رشتہ داروں کو اور یتیموں کو اور محتاجوں کو اور مسافروں کو اور سوال کرنے والوں کو اور غلاموں کی آزادی میں. وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے. وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور اپنے عہد کو پورا کرنے والے جب وہ کوئی عہد کر لیں. وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، اور صبر کرنے والے تنگی میں اور تکلیف میں اور جنگ کے وقت. اولئک الذین صدقوا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا. واولئک هم المتقون، اور یہی لوگ پرہیزگار ہیں. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177. اس آیت کریمہ کو حضرات مفسرین بالعموم آیت البر کے نام سے یاد کرتے ہیں. بر کا معنی نیکی ہے، اور یہ ایک جامع لفظ ہے جو تمام عبادات، طاعات اور اللہ رب العزت کی قربات، اللہ کے قرب کے اعمال کو شامل ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے اہم عقائد، اہم عبادات، اہم معاملات اور اہم اخلاق، ان سب کے جو بنیادی امور ہیں انہیں ذکر کیا ہے. تو گویا یہ آیت کریمہ تمام نیکی کے بڑے بڑے دروازے یا نیکی کے جو بڑے بڑے اعمال ہیں ان کو جامع اور ان پہ مشتمل ہے. اس آیت کریمہ کا پس منظر حضرات مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ نصارہ مشرق کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے تھے اور یہود مغرب کی طرف، اور باہم ایک دوسرے سے جھگڑتے اور ایک دوسرے کو غلط قرار دیتے تھے. اور دوسرا پس منظر جو کتب حدیث میں اس آیت کریمہ کا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت مدینہ کے بعد بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف قبلہ کی تبدیلی کا حکم جب آیا تو اہل کتاب نے اس پہ بھی اعتراض کیا. تو اللہ رب العزت نے ان تمام امور کا جواب یہ دیا کہ اصل نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنا رخ کسی مخصوص جہت یا سمت میں کر لو،
کیونکہ کسی بھی جہت یا سمت میں اس وقت تک کوئی فضیلت نہیں جب تک اللہ کا حکم اس کے ساتھ نہ آن ملے۔ اس لیے یہ کوئی کامل نیکی نہیں ہے کہ تم مشرق اور مغرب کی طرف رخ کر لو۔ اصل نیکی تو اللہ رب العزت کے حکم کو ماننا ہے، اللہ کی اطاعت کرنا ہے، اس کے حکم کے آتے ہی سر تسلیم خم کر دینا ہے۔ وہ مشرق کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دے تو مشرق کی طرف رخ کر کے پڑھ لو، وہ مغرب کی طرف رخ کرنے کا حکم دے تو اس جہت کو اختیار کر لو۔ جب تک اس نے بیت المقدس کو قبلہ قرار دیا تب تک وہاں رخ کر کے نماز پڑھنا عبادت تھا، اور جب بیت اللہ کو قبلہ قرار دے دیا تو اب بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا عبادت ہے۔ تو وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، لیکن حقیقی نیکی یہ ہے، کامل نیکی یہ ہے، من آمن باللہ، جو اللہ پہ ایمان لائے۔ اب یہاں اللہ رب العزت نے نیکی کے بیان میں 5 ارکان ایمان کا جو ہے وہ ذکر کیا ہے، اور یہ عقائد ہیں۔ شریعت اسلامیہ کے جو احکام ہیں وہ عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق، ان 5 بڑے ابواب میں تقسیم کیے جا سکتے ہیں۔ عقائد سے مراد وہ ایمانیات ہیں جن پہ ہمارا پختہ یقین ہونا ضروری ہے۔ عقیدہ جسے ہم کہتے ہیں کہ اس میں انسان کسی قسم کے شک و شبہ میں مبتلا نہیں ہوتا۔ تو ایمانیات میں اللہ رب العزت نے یہاں 5 ارکان ایمان کا ذکر کیا۔ من آمن باللہ، حقیقی نیکی یہ ہے، اس شخص کی نیکی ہے جو اللہ پہ ایمان لے آئے، اللہ کی توحید کو اپنائے، اللہ کے وجود کا قائل ہو، اللہ کی ذات، اللہ کی صفات میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ لفظ ایمان جو ہے اس کا لفظی معنی کسی کے اعتماد اور یقین پہ کسی کی بات کو تسلیم کر لینا۔ اس لیے ایمان سے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد اور یقین پہ رسول اللہ نے جن باتوں کی خبر دی ہے ان سب کو سچا جاننا اور انہیں مان لینا، یہ ایمان ہے۔ تو ان ایمانیات میں سے پہلا رکن جو ہے من آمن باللہ، جو اللہ پہ ایمان لائے، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پہ ایمان لائے، قیامت کے دن کے قائم ہونے، اللہ رب العزت کے حضور ساری انسانیت کے پیش ہونے، اپنے اپنے اعمال کے لیے جواب دہ ہونے، اور پھر اسی بنیاد پہ جنت یا جہنم کے فیصلہ ہونے کا یقین رکھنا، یہ یوم آخر، آخرت کے دن پہ ایمان کا اجمالی تذکرہ ہے۔ والملائکہ، اور فرشتوں پہ ایمان لائے، یہ اللہ کی نورانی مخلوق ہیں، اللہ کے معزز بندے ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو اللہ حکم دیتے ہیں اسے بجا لاتے ہیں۔ کھانے پینے اور انسانی عوارض سے اللہ نے انہیں منزہ اور پاک رکھا۔ والکتاب، اور کتاب پہ، یعنی اللہ کی نازل کردہ کتابوں پہ، یہاں اس میں جنس کے طور پہ استعمال ہوا ہے، ساری کتابیں، کہ اللہ کی نازل کردہ کتابوں پہ ایمان رکھیں، اور ان کتابوں میں اللہ کی نازل کردہ آخری کتاب پہ ایمان رکھنا بھی ضروری، اور 2 خاص پہلو ایمان بالقرآن کے حوالے سے اپنانا ضروری ہے کہ مصدقا لما بین یدیہ، یہ پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا بھی ہے، ومہیمنا علیہ، اور سپرمیسی، حتمی اختیار، فائنل اتھارٹی اب اللہ کی یہی کتاب ہے۔ والنبیین، اور نبیوں پہ ایمان لائے، اللہ رب العزت نے بندوں کی ہدایت کے لیے مختلف اوقات میں مختلف مقامات پہ جو انبیاء و رسل بھیجے ان سب پہ جو ہے وہ ایمان لانا۔ لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم اس کے رسولوں میں کوئی تفریق روا نہیں رکھتے کہ کسی کو مان لے کسی کو نہ مانے۔ تو یہ 5 بڑے ارکان ایمان بیان ہوئے ہیں، اور انہی 5 میں سے جو پہلا رکن ایمان باللہ ہے، اس میں ایمان کا 6واں رکن بھی جو تقدیر پہ ایمان ہے وہ بھی اسی کے اندر شامل ہے۔ حدیث جبریل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جبریل امی جو ہے ایک سائل کی حیثیت سے آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام، ایمان اور احسان کے بارے میں پوچھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
جب ایمان کے بارے میں سوال ہوا تو فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ، تو اللہ پہ ایمان لائے، اس کی کتابوں پہ، اس کے رسولوں پہ، اس کے فرشتوں پہ، آخرت پہ اور اچھی بری تقدیر پہ۔ تقدیر جو ہے وہ ایمان باللہ ہی کا ایک جزو ہے، کیونکہ تقدیر اللہ کے ازلی علم کا نام ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کائنات میں جو کچھ ہونا تھا اپنے علم کی بنا پہ اسے پہلے سے جان لیا اور اسے لوح محفوظ میں لکھ لیا۔ تو ایمانیات میں سے اللہ رب العزت نے یہاں 5 ارکان ایمان جو ہے وہ ذکر کیا، اور بالعموم قرآن کریم یہی 5 ارکان، کیونکہ ایمان باللہ میں تقدیر پہ ایمان آ گیا، اسے قرآن کریم بالعموم جو ہے وہ ذکر کرتا ہے۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر۔ تو اللہ نے یہ 5 ارکان ایمان جو ہے وہ ذکر کیے۔ تو وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، تو کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، اور وہاں والیوم الآخر نہیں ہے، اس کی طرف اشارہ اللہ نے آیت کے آخر میں کیا غفرانک وإلیک المصیر میں، کہ تیری طرف ہی ہمیں لوٹ کے جانا، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر۔ تو وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب۔ وآت المال علی حبہ، اب اعمال خیر میں سے اللہ نے جو اہم امور ہیں ان کا ذکر کیا۔ ان عقائد کے بعد اہم اعمال میں مال کو اس کی محبت کے باوجود رشتہ داروں کو دے، حبی ہی، اس کی محبت، اس سے کیا مراد ہے؟ حضرات مفسرین نے 3 اقوال یہاں ذکر کی ہیں۔ آت المال علی حبہ، مال کی محبت کے باوجود مال کو خرچ کرے۔ آت المال علی حبہ، اللہ کی محبت میں مال کو خرچ کرے۔ وآت المال علی حبہ، مال خرچ کرے اور اسے یہ خرچ کرنا محبوب ہو۔ آتا، ایتا جو دینا ہے اس کی طرف یہ ضمیر لوٹ رہی ہے۔ تو وآت المال علی حبہ، مال محبوب ہو اسے خرچ کرے، اللہ کی محبت میں خرچ کرے۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم اللہ کی رضا کے لیے تمہیں کھلا رہے ہیں۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے کسی شکریہ اور بدلے کے طلبگار نہیں ہیں۔ وآت المال علی حبہ، مال کی محبت میں جو ہے وہ اسے خرچ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ بہترین صدقہ کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت صدق وانت صحیح شحیح تأمل الغنا وتخشى الفقر، کہ بہترین صدقہ یہ ہے کہ تو حالت صحت میں، تندرستی کے عالم میں خرچ کرے، شحیح، اور تیرے دل کے اندر بھی مال کی رغبت اور محبت موجود ہو، تأمل الغنا، تیری بھی خواہش ہو کہ تیرے پاس بھی اللہ کی دی ہوئی نعمت وسعت کے ساتھ میسر ہو، اور تخشى الفقر، تو فقر و فاقہ اور گردش زمانہ سے ڈرے بھی کہ حالات کہیں تنگ نہ ہو جائیں، اور میں اس کیفیت کے ساتھ جو ہے خرچ کرنا یہ افضل ترین صدقہ۔ تو آت المال علی حبہ، مال کو اس کی محبت کے باوجود دے۔ اب کسے دے؟ ذوی القربى، اپنے قریبی رشتہ داروں کو۔ مسند احمد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مساکین اور محتاجوں کو صدقہ دینا اس پہ 1 اجر ہے، اور والصدقۃ علی ذوی القوارب سنتان، اور رشتہ داروں پہ صدقہ خیرات انہیں دینا، اس پہ اللہ نے 2 اجر رکھے ہیں، اجر الصدقۃ و اجر صلۃ الرحم، صلہ رحمی کا اجر بھی ملے گا اور صدقہ خیرات کرنے کا اجر بھی ملے گا۔ والیتامى، اور یتیموں پہ، وہ نابالغ بچے جن کا باپ دنیا سے چلا جائے، ان کا کوئی کمانے والا نہ ہو، تو معاشرے کے اس کمزور طبقے کا، کیونکہ یتیمی کا تعلق عدم بلوغ سے ہے، جب بچہ بالغ ہو جائے تو وہ شرعاً یتیم نہیں رہتا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یتم بعد احتلام، بالغ ہونے کے بعد شرعی طور پہ یتیمی کا تصور نہیں ہے، جو شخص بالغ ہو گیا اب وہ یتیم شرعاً نہیں ہے، ہم عرف میں اسے جو ہے وہ یتیم کہہ دیتے ہیں۔
والیتاما، تو وہ نابالغ بچے جن کا والد اس دنیا سے چلا گیا، ان کا کوئی کمانے والا نہیں، تو ان کا حق بھی قرآن کریم نے جگہ جگہ یتیموں کے بارے میں حسن سلوک کا حکم دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ، میں اور یتیم کی کفالت اور پرورش کرنے والا جنت میں یوں اکٹھے ہوں گے۔ آپ نے اپنی یہ 2 انگلیاں جو ہے وہ اکٹھے کر کے فرمائی کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والے یوں جنت میں اکٹھے ہوں گے۔ والمساکین، اور محتاجوں کو دے، ضرورت مندوں کو دے۔ مسکین کی وضاحت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ مسکین وہ نہیں ہے کہ جو لوگوں کے پاس آئے سوال کرے، ایک آدھ لقمہ مل گیا، 1-2 کھجوریں مل گئیں اور واپس چلا جائے۔ فرمایا یہ نہ تو لوگوں سے سوال کرتا ہے، نہ لوگوں کو اس کے حالات کا علم ہوتا ہے کہ اس پہ صدقہ کیا جائے۔ تو فرمایا مسکین حقیقی وہ ہے، ضرورت مند ہے، لیکن شرماتا بھی ہے، لوگوں کے سامنے دستے سوال دراز نہیں کرتا۔ تو معاشرے کے ایسے محتاج بندوں تک رسائی کرنا یہ اغنیاء کی ذمہ داری۔ وابن السبیل، اور مسافر۔ ابن السبیل ایسا مسافر دوران سفر جو ہے وہ کسی آفت، کسی مصیبت کی بنا پہ اپنے سرمایہ کو ضائع کر بیٹھا، اس کی مدد کرنا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمایا کرتے تھے کہ ابن السبیل میں مہمان بھی ہے، کہ مہمان کا حق ادا کرنا بھی، اس کی مہمان نوازی بھی کرنا، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پہ ایمان رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کا اکرام کرے۔ والسائلین، اور دستے سوال دراز کرنے والے، مانگنے والے، ایسے ضرورت مند جنہیں کسی عذر کی بنا پہ، عذر شرعی کی بنا پہ ان کے حالات اتنے تنگ ہو گئے کہ انہیں لوگوں کے سامنے دستے سوال پھیلانا پڑ گیا، پیشہ ور نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان هذه الصدقۃ لا تحل لغنی ولا لذی مرۃ سوی، کہ یہ صدقہ نہ تو کسی مالدار کے لیے حلال ہے، نہ کسی تندرست آدمی کے لیے جو صحیح جسمانی صلاحیت قوت رکھتا اور خود کما سکتا ہو۔ حجۃ الوداع کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 افراد آئے اور رسول اللہ سے صدقات کا مطالبہ کیا، تو وہ خود کہتے ہیں رسول اللہ نے ہماری طرف دیکھا، ہماری جسمانی حالت کو دیکھا، اور پھر فرمایا کہ اللہ نے یہ صدقات جو ہے یہ مالداروں کے لیے اور جسمانی طور پہ جو تندرست آدمی ہیں، جو خود کما سکتے ہیں، ان کے لیے حلال قرار نہیں دیے۔ لیکن اگر کوئی ضرورت مند ہے اور اپنی کسی ضرورت کی بنا پہ آپ کے پاس آ گیا تو وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، تو ایسے سوالی کو جھڑکیے مت، ڈانٹیے مت، اس کی حتی الامکان مدد کریں۔ وَفِي الرِّقَابِ، اور غلاموں کی آزادی میں، غلاموں کی آزادی، وہ مکاتب، ایسا غلام جس نے اپنے مالک سے معاہدہ کر لیا کہ اتنی رقم میں تمہیں دوں گا تم مجھے آزاد کر دو گے، یا مطلقاً غلام آزاد کروانا۔ اب تو اسلام کی تعلیمات کی بدولت انسانیت کو آزادی کا شرف حاصل ہے، غلامی کا تصور نہیں ہے، لیکن جب یہ حکم تھا تو اس وقت شریعت نے غلاموں کی آزادی کو بھی بہت اہمیت دی۔ اس لیے اب جتنے کفارے ہیں تو قرآن کریم پہلا کفارہ بھی کس چیز کا ذکر ہے؟ فتحریر رقبہ، غلام آزاد کروا دو۔ یہ اسلام کی وہ تعلیمات ہے جس کی بنا پہ انسانیت کو شرف آزادی جو ہے وہ ملا۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اب ان مصارف پہ صدقہ خیرات دینے کے بعد اللہ نے وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرے، نماز کو اس کے ظاہری باطنی آداب کے ساتھ جو ہے وہ ادا کرے۔ وَآتَ الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرے۔ اب پہلے مال دینے کا حکم آیا، اب یہاں زکوٰۃ کا حکم آ گیا۔ حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ میں اللہ رب العزت نے نفلی صدقات کا حکم دیا، وَآتَ الزَّکَاةَ میں واجب زکوٰۃ کا حکم دیا، کہ بعض مصارف ایسے ہیں کہ وہ وہاں نفلی صدقات سے ہی وہ پورے ہو سکتے۔ مسجد، اس میں زکوٰۃ تو نہیں لگتی، مدارس کی تعمیر میں زکوٰۃ نہیں لگتی، تو ایسے مصارف، اسی طرح سادات کو، جو سادات ہیں بنو ہاشم کے ہیں، انہیں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، لیکن اگر کچھ سید غریب ہے، مستحق ہے، تو اسے زکوٰۃ کی بجائے نفلی صدقات سے اسے تحفے کے طور پہ کوئی چیز دے دی جائے۔ اور یہی مفہوم خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی المال لحقا سوى الزکاۃ،
مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی کچھ حقوق اللہ نے رکھے ہیں۔ تو وآت الزکاۃ میں یہ واجب حق، اور پچھلے آیت کے پچھلے حصے میں جو ہے وہ اس نفلی حق کا بیان ہوا کہ اللہ رب العزت نے جو مال دیا ہے اسے رشتہ داروں میں، یتیموں میں، مسکینوں میں، مسافروں میں، سائلین میں اور غلاموں کی آزادی میں، ان میں کچھ کو زکوٰۃ واجبہ بھی دی جا سکتی ہے اور کچھ کے لیے جو ہے وہ زکوٰۃ واجبہ نہیں ہے۔ رشتہ داروں میں اپنی اولاد بھی ہو سکتی، ماں باپ بھی ہیں، ماں باپ کو تو صدقہ نہیں دیا جا سکتا، زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، لیکن ان کی مالی ضروریات پوری کرنا یہ تحفہ کے طور پہ، عطیہ کے طور پہ، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لقمہ تو اپنی بیوی کے منہ میں ڈالتا ہے یہ بھی صدقہ، تو وہ نفلی صدقہ ہے جس پہ اللہ رب العزت نے اجر و ثواب رکھا۔ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا۔ تو اللہ رب العزت نے ارکان ایمان کے بعد، 5 ارکان ایمان کے بعد مال خرچ کرنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا۔ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، جب بھی وہ کوئی عہد کر لیں تو اسے پورا کرتے ہیں، جب بھی وہ کوئی عہد کر لیں تو اس عہد کو پورا کرتے ہیں۔ یہ عہد جو ہے یا تو اللہ کے ساتھ کیا ہوا عہد ہے یا بندوں کے ساتھ کیا ہوا عہد ہے۔ جو ذمہ داری اپنے اوپر لے لے، خواہ وہ اللہ کے ساتھ ہو، اسے بھی پورا کرتے ہیں۔ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، عہد کو پورا کیا کرو، عہد کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور وعدہ خلافی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی نشانی بتلائی، آیت المنافق 3 اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، کہ منافق کی 3 بڑی نشانیاں، بات کرے تو جھوٹ بولے گا، وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے گا، امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے گا۔ تو والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، جب بھی کوئی عہد کر لیں، اپنے اوپر کوئی ذمہ داری لے لیں، وہ ذمہ داری اللہ کے حقوق سے متعلق ہو یا بندوں کے حقوق سے متعلق ہو، اسے نبھاتے ہیں۔ والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس، اور صبر کرنے والے۔ فی البأساء، 3 اہم مواقع اللہ نے یہاں صبر کے بتلا دیے۔ فی البأساء، تنگی میں، مالی تنگی میں، فقر و فاقہ میں۔ والضراء، اور تکلیف میں، جسمانی تکلیف میں، بیماری میں۔ وحین الباس، اور میدان جنگ میں، دشمن کے مقابلے میں۔ تو 3 بڑے صبر کے مواقع یہاں بتلائے کہ والصابرین فی البأساء والضراء وحین الباس، تنگی میں، تکلیف میں اور جنگ کے وقت جو ہے وہ صبر کرنے والے۔ تو اب یہاں اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ایمانیات کا بھی بیان کیا، 5 ارکان ایمان بتلا دیے۔ عبادات میں سے 2 اہم عبادتیں، نماز اور زکوٰۃ کا حکم دے دیا۔ معاملات میں اللہ رب العزت نے آت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب کا ذکر کر دیا کہ معاشرے کے کمزور طبقات کے ساتھ، محروم طبقات کے ساتھ تمہارے رویے کیسے ہونے چاہیے۔ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، یہ اللہ رب العزت نے جو ہے وہ اخلاق کا ذکر کر دیا، اخلاق کا، کہ تمہارے اخلاق جو ہے، اسی طرح معاہدات بھی آ گئے کہ تمام تر معاہدات اور معاملات میں بنیاد ایفاء عہد ہے۔ آپ نے کسی کے ساتھ بھی کوئی ذمہ داری اپنے سر لی ہے تو اسے پورا کریں گے تو معاملات سورے رہیں گے۔ جہاں اپنی ذمہ داری سے کوئی راہ فرار اختیار کرتا ہے تو وہیں معاملات میں بگاڑ آنا شروع ہوتا۔ اس لیے اللہ نے معاملات میں ایک اہم بنیاد کو ذکر کر دیا، ایفاء عہد، خرید و فروخت، میاں بیوی کے تعلقات، رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات، باہم جو ہے وہ ایک جگہ پہ کام کرنے والوں کے، ہمسایوں کے، دوستوں کے ساتھ، سب میں معاملات میں اہم ترین بنیاد کیا ہے؟ ایفاء عہد، کہ جب تک آپ وعدہ وفا کرتے رہیں گے معاملات میں بگاڑ پیدا نہیں ہوگا، اور جہاں وعدہ خلافی آئے گی وہاں ان معاملات میں بگاڑ پیدا شروع ہو جائے گا۔ تو معاملات میں اللہ نے جو ہے وہ ایفاء عہد کا ذکر کر دیا۔ اخلاق میں اللہ نے سب سے اہم جو ہے وہ خلق، جو اخلاق میں، اخلاق حسنہ میں ایک انتہائی اہم مقام رکھتا ہے، اس سے صبر کو بیان کر دی۔ صبر کی حقیقت جو ہے وہ 3 چیزیں۔ امام آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ صبر کا لفظی معنی اپنے آپ کو روک لینا، شریعت کے احکام کا اپنے آپ کو پابند رکھنا، یہ بھی صبر ہے۔ گناہوں سے اپنے آپ کو روکے رکھنا، یہ بھی صبر ہے۔
اور تیسرا صبر جو یہاں بیان ہوا کہ کوئی آزمائش کوئی تکلیف آ جائے تو اس میں بھی اللہ کا شکوہ نہ کرنا، اسے بھی استقامت اور ہمت کے ساتھ جو ہے اس کا مقابلہ کرنا، یہ صبر ہے۔ فرمایا یہ صبر جب تینوں اقسام میں ہوگا تو اللہ فرماتے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر حساب کے پورا پورا دیا جائے گا۔ تو ان اہم ایمانیات، اعمال، عبادات، معاملات اور اخلاق کے بیان کے بعد جو ان تمام اصناف یا شریعت کے احکام میں اہم امور ذکر کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا اولئک الذین صدقوا، یہی وہ لوگ ہیں جو سچے ہیں، جو قول و فعل کے سچے ہیں، انہوں نے زبان سے جو کہا اپنے عمل سے اسے سچا کر کے دکھایا۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی لوگ جو ہے وہ پرہیزگار ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان تمام ابواب خیر کو، نیکی کے ان تمام اعمال کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ دعا سے پہلے دوسرے عشرے کے حوالے سے ایک اہم وضاحت جو ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رمضان کے مہینے کی 3 عشروں میں تقسیم تو ثابت ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ طویل حدیث کہ رسول اللہ نے اولہ رحمہ و اوسطہ مغفرہ و آخرہ عتق من النار، کہ اس کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے، تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ۔ اور اسی حدیث میں رسول اللہ نے 4 چیزیں بکثرت کرنے کا حکم دیا۔ فرمایا 2 عمل ایسے ہیں جس سے تم اپنے رب کو راضی کرو گے، 2 عمل ایسے ہیں جس سے تم کبھی بے نیاز اور مستغنی نہیں ہو سکتے۔ جس سے اپنے رب کو راضی کرو گے وہ لا الہ الا اللہ اور استغفار ہے، توحید کا اقرار، توحید کو اپنانا اور اپنے گناہوں کے اللہ سے معافی مانگتے رہنا، اس سے تمہارا رب راضی ہوگا۔ اور 2 عمل جس سے تم کبھی مستغنی اور بے نیاز نہیں ہو سکتے، وہ اللہ سے جنت مانگو، جہنم سے پناہ مانگو، جنت مانگو اور جہنم سے پناہ مانگو۔ اس لیے صحیح ابن خزیمہ میں اور شعب الایمان بہقی کی بعض روایات میں حضرات صحابہ اور تابعین سے یہ 4 مختصر کلمات جو ہے وہ ثابت ہیں کہ اس میں یہ چاروں چیزیں جو رسول اللہ نے بتلیں آ جاتی ہیں، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنہ واعوذ بک من النار۔ لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنہ واعوذ بک من النار۔ لیکن کسی حدیث سے عشروں کی یہ تقسیم کے بعد عشروں کی کوئی مخصوص دعا ثابت نہیں ہے کہ پہلا عشرہ رحمت ہے تو اس میں اس دعا کا مانگنا ضروری ہے، یا یہ رسول اللہ سے اس عشرہ کی دعا کے طور پہ ثابت ہے۔ یہ احادیث میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ ہاں علماء نے اسی تقسیم کی بنا پہ کچھ کلمات احادیث سے وہ بتا دیے کہ اسے انسان پڑھ لے کہ ایک عام آدمی جو ہے اسے اگر جو ہے وہ بجائے یہ کہ اسے مختلف دعائیں یاد کرے یا اسے نہیں، تو کم از کم ان دعاؤں کے ذریعے وہ ان عشروں کا مقصود جو ہے وہ پالے۔ تو بالعموم جو رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین پہلے عشرے کی، دوسرے عشرے کے لیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور تیسرے عشرے میں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، تو یہ ان عشروں کی مخصوص دعائیں نہیں ہیں، مخصوص دعائیں نہیں ہیں۔ ان عشروں کا ثبوت رسول اللہ سے ضرور ملتا ہے، لیکن کسی عشرے کے لیے کسی مخصوص دعا کا حدیث سے ثبوت نہیں ملتا۔ لیکن علماء نے یہ صرف عام لوگوں کے لیے کہ چلیں کچھ نہ کچھ پڑھتے رہیں وہ اللہ کو ان کلمات سے، ورنہ استغفار تو رسول اللہ فرماتے ہیں میں دن میں 100 دفعہ استغفار کرتا ہوں، اور جو آخری دعا ہے یہ تو رسول اللہ نے بطور خاص طاق راتوں میں لیلۃ القدر کے لیے تعلیم فرمائی۔ اللہ ہمیں دین کی صحیح سمجھ اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔